حج، قربانی وغیرہ ہے، تو یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اس والے حصے سے متعلق اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق ہے وہ مضبوط اور شاندار جڑا رہتا ہے۔ اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو بندے اور دوسرے بندوں سے تعلق رکھتا ہے، باپ بیٹے سے تعلق رکھتا ہے، شوہر بیوی سے تعلق رکھتا ہے، خریدار اور بیچنے والے سے تعلق رکھتا ہے، قرض لینے والے اور دینے والے سے تعلق رکھتا ہے، آپس میں رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، آپس میں پڑوسیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق میری ذات اور میرے پیدا کرنے والے کی ہستی، اور دوسرا دین کا حصہ وہ ہے کہ میرا اللہ کے علاوہ جو اور بندوں اور مخلوقات سے تعلق ہے اس میں میری زندگی کیسی ہے۔ تو دین کے پہلے والے حصے سے متعلق اگر ہم اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہمارا اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق اچھا رہتا ہے، اور دین کے دوسرے حصے سے متعلق اگر ہم اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کاروباری زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے اور گھریلو زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور آدمی کی زندگی پرسکون اور ٹینشن فری گزرنے لگتی ہے۔ یہ میرے 5 منٹ آپ کے سمجھ میں اگر آئے ہیں جو میں نے لگائے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں دین کے پہلے والے حصے کی آج بات نہیں کروں گا، نماز روزہ زکوٰۃ کی نہیں کروں گا، بلکہ دین کے دوسرے والے حصے کی بات کروں گا، جس میں سے ایک ہے ہماری کاروباری اور مالی زندگی اور دوسری ہے ہماری گھریلو زندگی۔ اس کے بعد اب آپ سنیے، اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی طاقت ہی یہ ہے کہ یہ نماز روزے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جتنی رہنمائی نماز روزے میں کرتا ہے اتنی ہی رہنمائی دکان پر، کھیت میں اور بینک میں بھی کرتا ہے۔ جتنی رہنمائی قربانی اور حج کے موقع پر کرتا ہے اتنی ہی رہنمائی ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری شادی بیاہ میں بھی کرتا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ اپنے دین کے ساتھ تھوڑا سا غلط ہو گیا کہ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو ہماری پوری فکر ہوتی ہے کہ ہماری نماز اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ بے شک یہ علماء کا تجربہ ہے جو یہاں سب بیٹھے امام حضرات، کہ اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھی اور بیچ میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئے، ہو جاتا غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، تو بندہ مفتی صاحب کے پاس پہنچے گا، امام کے پاس جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کہے گا کہ حضرت مجھ سے نماز میں یہ غلطی ہو گئی، بتاؤ میری نماز ہو گئی یا دوبارہ سے پڑھ لوں؟ ارے بھائی ہے کہ نہیں ایسا؟ جی بے شک۔ حالانکہ یہ غلطی کرتے ہوئے امام صاحب نے نہیں دیکھا، یہ غلطی کرتے ہوئے محلے کے کسی آدمی نے بھی نہیں دیکھا، کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس بندے سے نماز میں غلطی ہو گئی، مگر پھر بھی بندہ چھپاتا نہیں بلکہ امام صاحب سے جا کے معلوم کرتا ہے اور بالکل یہ کہتا ہے کہ حضرت بتا دیو میں دوبارہ پڑھ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میری نماز سے مجھے فائدہ اسی وقت ملے گا جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ بے شک۔ ابھی رمضان کا چاند ہم دیکھیں گے، روزہ رکھیں گے، آدمی مولانا کے پاس آ کر معلوم کرتا ہے کہ جی فلاں دکان پہ گیا تھا، وہاں اگربتی سلگ رہی تھی، اس کا دھواں میری ناک میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا یا رہے گا؟ حالانکہ کسی کو نہیں پتہ چلا، مفتی صاحب کو پتہ نہیں تھا، حضرت میں کلی کر رہا تھا، میں دھوکے سے پانی چلا گیا میرے حلق میں، تو میرا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کسی نے نہیں دیکھا اس کے حلق میں پانی جاتے ہوئے، مگر آدمی خود معلوم کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں آپ سے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو نخاسے سے فون آنے لگتا ہے کہ جی کان کٹا ہوا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر ہے کہ جبھی تو ہماری قربانی درست ہوگی جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جیسے ہماری یہ فکر نماز روزے اور قربانی میں ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری یہ فکر
کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی ہونی چاہیے، ویسے ہی ہماری یہ فکر کوئی چیز بیچتے ہوئے بھی ہونی چاہیے، ویسے ہی ہماری یہ فکر قرض لیتے ہوئے بھی ہونی چاہیے، ویسے ہی ہماری یہ فکر قرض دیتے ہوئے بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے دین کے نماز روزے والے حصے کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی ہم دنیا سمجھی جانے والی چیزوں میں بھی اگر اللہ کے نبی کے طریقے کو معلوم کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کرنٹ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مال میں، ہمارے روزگار میں، ہمارے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے آ جائیں۔ بے شک برکت کے فیصلے اسی طریقے سے آئیں گے جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کوشش کریں گے کہ